بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُنَا قَسَّمُوا اللَّفْظَ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ وَاللُّغَةِ، یہیں سے نا ثم المشترک سے ثم المشترک ان ترجح بعض معانیہ بالرائے، ترجح ہونا چاہیے ثم المشترک ان ترجح بعض معانیہ بالرائے یسمى مؤولا، یا ثم المشترک ان ترجح بعض معانیہ بالراء یسمى مؤولا، یہاں کیا عبارت ہے؟ ان ترجح بعض معانیہ بالراء یسمى مؤولا واصحابنا قسموا اللفظ باعتبار الصيغة واللغة أي باعتبار الوضع على الخاص والعام والمشترك والمؤول، وإنما لم أورد المؤول في القسمة لأنه ليس باعتبار الوضع بل باعتبار رأي المجتهد. ثم ها هنا تقسيم آخر لا بد من معرفته ومعرفة الأقسام التي تحصل منه، وهو هذا: وأيضا الاسم الظاهر إن كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة، وإلا فإن تشخص معناه فعلم، وإلا فاسم جنس وهما إما مشتقان أو لا. ثم كل من الصفة واسم الجنس إن أريد المسمى بلا قيد فمطلق أو معه فمقيد، أو أشخاصه كلها فعام، أو بعضها معين فمعهود، أو منكرا فنكرة، فهي ما وضع لشيء لا بعينه عند الإطلاق للسامع، والمعرفة ما وضع لمعين عند الإطلاق له أي للسامع. وإنما قلت عند الإطلاق إذ لا فرق بين المعرفة والنكرة في التعيين وعدم التعيين عند الوضع. وإنما قلت للسامع لأنه إذا قال جاءني رجل يمكن أن يكون الرجل متعينا للمتكلم، فعلم من هذا التقسيم حد كل واحد من الأقسام، وعلم أن المطلق من أقسام الخاص لأن المطلق وضع للواحد النوعي. پہلے یہاں تک کہ عبارت کا مفہوم سمجھیے. یہاں تک یہ کہنا چاہ رہے ہیں دو بات ہیں. پہلی بات تو اس کا تعلق گزشتہ سبق سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اصحاب یعنی اصول فقہ والے جو ہے لفظ کی جب اس اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں کہ لفظ کس معنی کے لیے موضوع ہے، یعنی تقسیم اول جس کو کہتے ہیں الذی باعتبار وضع اللفظ للمعنی، یعنی اس اعتبار سے لفظ کی تقسیم کہ لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول. یعنی مؤول کو تقسیم میں ایک قسم بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ اور کہتے ہیں ہم نے جو ہے مؤول کو تقسیم میں قسم کے طور پر بیان نہیں کیا. ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مؤول کہتے ہیں مشترک کے چند معنی میں سے ایک معنی کو جب صاحب رائے یعنی مجتہد، مشترک کے چند معنی میں سے ایک معنی کو جب صاحب رائے ترجیح دے دے، کیا دے دے؟ اور کسی ایک معنی کو اپنے ظن غالب سے متعین کر لے تو وہ مشترک ہی کیا بن جاتا ہے؟ مؤول بن جاتا ہے. تو مؤول مستقل الگ سے کوئی قسم نہیں ہے، اس کا تعلق مجتہد کی رائے سے ہے. یعنی مؤول در اصل مشترک ہے. مؤول اصل میں کیا ہے؟ بس اتنا سا فرق ہے کہ مشترک چونکہ تعدد وضع کے ساتھ چند معنی کے لیے ایک لفظ کو وضع کیا جاتا ہے، تو چند معنی میں سے کسی ایک معنی کو اگر مجتہد ترجیح دے دے، مجتہد کی رائے سے چند معنی سے کسی ایک معنی کی ترجیح پا لی جائے تو اس وقت مشترک کیا ہو جاتا ہے؟ تو مؤول ہونے کا تعلق لفظ سے نہیں ہے، مجتہد کی رائے سے ہے. کس سے ہے؟ اور یہ جو ہم آپ کے سامنے تقسیمات بیان کر رہے ہیں، یہ کس کی تقسیم بیان کر رہے ہیں؟ لفظ کی. اس لیے مؤول ہونا لفظ سے اس کا تعلق نہیں بلکہ مجتہد کی، کہ کون سا معنی مؤول ہوگا اور کون سا معنی مؤول نہیں ہوگا، یہ مجتہد بیان کرتا ہے.
اس لیے ہم نے مجتہد کی رائے سے جو تقسیم ہے اس کو ہم نے لفظ کی تقسیم میں ذکر، قسمت میں ذکر نہیں کیا، قسم کے طور پر ذکر نہیں کیا۔ پہلے یہاں تک ترجمہ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں ثم المشترک ان ترجح بعض معانیہ، پھر مشترک کے معانی میں سے کوئی ایک معنی ترجیح پا جائے، بالرائے، کیسے؟ رائے کے ذریعے سے، یسمى مؤولا، تو اس کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ اصحابنا، کہاں گئی اس کتاب میں عبارت کہاں ہے؟ واو ہے نا، واو، میں وہی دیکھ رہا تھا کہ واو ہونا چاہیے یہاں پہ، ہاں یہاں پہ واو ہے نا، یہاں واو نہیں ہے موبائل میں، یہ واو درست ہے۔ وَأَصْحَابُنَا قَسَّمُوا اللَّفْظَ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ، پہلے درد کر رہا ہے، وَأَصْحَابُنَا قَسَّمُوا اللَّفْظَ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ، ہمارے اصحاب نے لفظ کی تقسیم کی ہے صیغہ اور لغت کے اعتبار سے، اے باعتبار الوضع، یعنی وضع کے اعتبار سے، الی الخاص والعام والمشترک والمؤول، کس طرف؟ خاص، عام، مشترک، یہ تقسیم کی ہے اصول فقہ والوں نے۔ وَإِنَّمَا لَمْ أُورِدْ الْمُؤَوَّلَ فِي الْقِسْمَةِ، اور بے شک میں نے جو ہے تقسیم میں مؤول کو پیش نہیں کیا، مؤول کو وارد نہیں کیا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ، اس لیے کہ مؤول جو ہے وضع کے اعتبار سے نہیں ہے، بل بے اعتبار رائے المجتہد، بلکہ کس اعتبار سے ہے؟ تو یہ اس کا تعلق گزشتہ سبق سے تھا، یہاں تک بات ہو گئی مکمل۔ ثم ہا ہنا سے ایک بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جیسے یہ بات سمجھی پیچھے کہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی کتنی قسمیں بنے گی؟ نظم قرآنی کی کتنی قسمیں بنیں گی؟ 4، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 مؤول، منکر، جمع منکر، کیا؟ اور انہوں نے دلیل حصر جس ترتیب سے بیان کی اس کے اعتبار سے مشترک، عام، خاص، منکر، ہے نا؟ اس طریقے سے یہ 4 تقسیم، سب کی تفصیل اپنی اپنی جگہ آئے گی۔ ابھی تفصیل میں خاص کو پہلے بیان کریں گے، کس کو پہلے بیان کریں گے؟ پھر عام کو، پھر مشترک کو، پھر جمع منکر کو، اس طریقے سے بیان کریں گے۔ تو یہ تقسیم تو آپ نے پڑھی، لیکن لفظ کی ایک اور دوسرے طریقے سے تقسیم ہوتی ہے۔ لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا، اس اعتبار سے یہ تقسیم تو آپ نے پڑھی ہے نا۔ اور ایک اور تقسیم اس طور پر ہوتی ہے کہ جس کو پہچاننا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ تقسیم خصوصی طور پر تمام طرح کے الفاظ کی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ان الفاظ کی ہے جس کو اسم ظاہر کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ اسم ظاہر سے مراد ضمیر نہ ہو، اسم ظاہر سے مراد کیا ہے؟ اور اس میں اشارہ وغیرہ نہ ہو، اس اسم موصول، اسم اشارہ یہ نہیں۔ اسم ظاہر سے مراد جیسے رجل کیا ہے؟ اسم ظاہر، کتاب اسم ظاہر ہے نا، مسجد اسم ظاہر، منبع اسم ظاہر، جبل اسم ظاہر، جمل اسم ظاہر، بقر اسم ظاہر، زید اسم ظاہر۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس طرح کے الفاظ، ضمیر نہیں، اسم ظاہر کی بات ہو رہی ہے۔ اسم ظاہر کی ایک الگ اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، اور وہ 8 قسمیں اس کی بنتی ہے۔ کتنی؟ 8 قسمیں۔ تو اصول فقہ پڑھنے والے طلباء کے لیے ان 8 تقسیمات کو بھی جاننا، 8 قسموں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ وہ کس کی قسم بنتی ہے؟ اسم ظاہر کی اسپیشلی طور پر۔ وہ تقسیم کیسے بنتی ہے؟ تو وہ تقسیم اس طور پر بنتی ہے کہ ایک اسم ظاہر لفظ ہے، جیسے رجل، ٹھیک ہے، جیسے زید، جیسے ضارب، سمجھتے جائیے، جیسے ضارب، زید، ضارب، رجل، اچھا، زید، ضارب، رجل۔ اسی طریقے سے جو ہے الرجل معرفہ، رجل نکرہ، معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے، ہے نا؟ یہ بھی تو تقسیم ہے نا۔ اچھا، ایک بات اور آگے یہ بیان کریں گے کہ ابھی تک تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قسیم آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔
تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لفظ ہو وہ اسم بھی ہو اور وہی لفظ کیا ہو؟ فعل بھی ہو، یا ایک لفظ اسم بھی ہو حرف بھی ہو۔ اگر وہ لفظ اسم ہے تو فعل نہیں ہو سکتا، فعل ہے تو حرف نہیں ہو سکتا، حرف ہے تو اسم فعل نہیں ہو سکتا، ایسی ہے نا۔ لیکن جب اصول فقہ میں قسمیں پڑھیں گے نا تو کچھ قسمیں آپس میں ٹکرائیں گی کہ اگر یہ ہے تو یہ نہیں ہوگا اور یہ ہے تو یہ نہیں ہوگا، اور کچھ قسمیں آپس میں ٹکرائے گی نہیں، بلکہ ایک لفظ پر دونوں قسموں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ جیسے دیکھیے یہ جو 4 قسمیں پیچھے ہم نے پڑھی نا، کیا پڑھی؟ وہ حضرت سو رہے ہیں، اٹھا دیجیے اس کو، کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے کتاب سے۔ 4 قسمیں پیچھے ہم نے پڑھی نا، ابھی مطلب تعریف پورے طور پر نہیں پڑھی، دلیل حصر میں مشترک، عام، خاص، جمع منکر۔ اس میں عام اور خاص تو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوں گے، عام اور خاص ایک دوسرے کے ساتھ جمع، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ مثال کے طور پر خاص ہو، ایک لفظ کیا ہو؟ خاص ہو اور مشترک بھی ہو۔ سمجھ بات آئی؟ ایک لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، وہ ہم آگے مثالوں کے ذریعے پڑھیں گے۔ یعنی کچھ قسمیں آپس میں جمع نہیں ہوں گی ایک جگہ پر، لیکن کچھ قسمیں آپس میں جمع ہوگی، وہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی تقسیم اس اعتبار سے ہم پڑھیں گے کہ اس میں ظاہر کی کچھ قسمیں بنتی ہے اور وہ قسمیں آپس میں جمع بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ 8 تقسیم یہاں پہ کی گئی ہے، اس میں ظاہر کی 8 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور اس طرح سے دلیل حصر بیان کی گئی ہے کہ اس میں ظاہر جو بھی لفظ ہے، مثال کے طور پر زید ہے، اس میں ظاہر ہے، رجل ہے، اس میں ظاہر ہے، ضارب اس میں ظاہر ہے۔ اگر اس میں ظاہر ایسا ہو کہ اس کا جو معنی بن رہا ہے، اس کا جو معنی بن رہا ہے، اس کا جو معنی بن رہا ہے، تو اس میں ظاہر کا بننے والا معنی اور جس سے وہ اس میں ظاہر نکلا ہے مشتق منہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں کا معنی جو ہے ایک ہی جیسا ہو، دونوں کا معنی ہاں تھوڑا بہت فرق آ جائے لیکن معنی وہی، جو یہاں ہو وہی معنی وہاں بھی پایا جائے، جو معنی مشتق منہ میں پایا جا رہا تھا وہی معنی بعینہ کہاں پایا جائے؟ مشتق میں پایا جائے، تو ایسے اسم کو نام دیں گے اسم صفت۔ کیا نام دیں گے؟ جیسے مثال کے طور پر سعدن کا معنی تھا نیک بختی، سعدن کا معنی، اس سے سعید، اس میں ظاہر ہے سعید، سعید کا معنی کیا کریں گے؟ نیک بخت، سعید کا معنی کیا کریں گے؟ تو نیک بختی، جیسے سعد میں جیسے نیک بختی کا معنی ہے ویسے ہی، بس فرق یہ ہوا کہ اس میں مشتق کے وزن والے معنی کا تھوڑا اضافہ ہو جائے گا، اس میں مشتق صفت مشبہ والا آ جائے گا معنی، اس میں مشتق صفت تفضیل ہے تو اس میں تفضیل ہے تو اس میں تفضیل والا معنی، اس میں مشتق اس میں مفعول ہے تو، جیسے آسان مثال سمجھیے، ضارب سے، ضرب سے ضارب، مضروب اضرب، ہے نا؟ ضارب مضروب، ہم یہ کہیں گے کہ ضارب کا جو مشتق منہ ضربن ہے نا، تو ضربن کا جو معنی ہے وہی معنی بعینہ مشتق یعنی ضاربن کے اندر بھی، لیکن مشتق کے وزن کے ساتھ وہ معنی پایا جا رہا ہے۔ کیسے پایا جا رہا ہے؟ یعنی ضرب پایا جا رہا ہے ضارب کے ضمن میں، کہ ضارب کون ہے؟ مارنے والے کہا جائے گا نا، ضرب والے کو، مضروب جس پر ضرب ہو تو ضرب پایا جا رہا ہے بعینی معنی۔ تو اگر مشتق منہ کا معنی بعینہ مشتق میں وزن مشتق کے ساتھ پایا جائے، کس کے ساتھ پایا جائے؟ تو ایسے اس میں ظاہر کو کیا کہا جائے گا؟ صفت۔ کیا کہا جائے گا؟ تو یہ اس میں اشارہ اس میں موصول وغیرہ میں ہوگی کیا یہ بات؟ اس میں مشتق میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ صفت۔ اور اگر ایسا نہ ہو، اور اگر یعنی یا تو مشتق منہ کا مشتق میں معنی پایا ہی نہ جائے، پایا ہی نہ جائے، جیسے ایک شخص کا نام ہے ابیض، کیا نام ہے؟ اور رنگ کا کالا ہے وہ،
رنگ کا کیا ہے؟ ابیض کا مشتق منہ کیا ہے؟ بیض. ابیض کا مشتق منہ کیا ہے؟ بیض. بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھتے جائیے. نام اس کا ابیض ہے تو ہم کہیں گے ابیض بیض سے بنا تو ہے، لیکن یہاں پر ابیض چونکہ بطور علم استعمال ہو رہا ہے. ابیض اگر سفید امامہ کو کہیں گے تو کہا جائے گا کہ سفید امامہ سفیدی ہے. ابیض میں بیض کا بعین ہی معنی، اس اعتبار سے ابیض صفت ہے. اس اعتبار سے ابیض کیا ہے؟ اس اعتبار سے ابیض صفت ہے. لیکن اگر کالی چیز کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ یعنی اچھے سمجھ میں آ جائے اس لیے میں ایسی مثال دے رہا ہوں. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ ابیض بیض سے مشتق ہے، لیکن یہاں پر مشتق کا اعتبار نہیں ہے. یہاں پہ ایک الگ وجہ سے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ ابیض رکھ دیا گیا. تو جو معنی مشتق منہ میں ہے وہی معنی یہاں پر ہے ہی نہیں. نئے سرے سے وضع ہو گئی اس کی کہ اس ذات کے لیے ایک لفظ وضع کیا گیا، لفظ ابیض. اب یہ نہیں کہا گیا لفظ ابیض بیض سے کیا ہے؟ مشتق ہے. یہ کہا نہیں جائے گا. یہ کہا نہیں جائے گا. اچھا، تو اب اگر مشتق منہ کا معنی مشتق میں نہ ہو، یعنی اس کا مادہ سے اس لفظ کو نکالا تو جائے لیکن اس کا معنی وہاں موجود نہ ہو، تو اس کی دو صورتیں ہوں گی. کتنی صورتیں ہوں گی؟ یا تو وہ معنی مشخص ہوگا یا مشخص نہیں ہوگا. جیسے سمجھئے ایک آدمی کا نام ہے علیم، کس سے مشتق ہے؟ علم سے. لیکن نام اس کا کیا رکھ دیا؟ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ علیم کا مشتق منہ جو علم ہے اس کا معنی یہاں پہ پایا جا رہا ہے، اس کو علیم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں علم پایا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہا جائے گا، بلکہ علیم اس کو اس لیے کہا جائے گا کہ اس کا نام ہی کیا ہے؟ علیم ہے. لیکن یہاں پہ علیم کا جو معنی ہے وہ مشخص ہے کہ غیر مشخص ہے؟ مشخص یعنی اس کی پرسنالٹی متعین ہو جائے، پرٹیکولر جس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پرٹیکولر، یعنی طے ہے کہ یہی آدمی ہے، یہی چیز ہے. یا وہ مشخص نہ ہو، یا مشخص نہ ہو بلکہ اس کے بہت سارے کیا ہو؟ افراد ہو. جیسے رجل، جیسے یہ را جیم لام سے مشتق تو ہے لیکن یہ مشتق والا معنی یہاں پایا، اس لیے اس کو جامد بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اگر مشتق والا معنی یہاں پایا جاتا جامد نہیں رہتا وہ. یعنی را جیم لام میں پیدل چلنے کا معنی ہے. کس کا معنی ہے؟ اور رجل پیدل چلنے والے آدمی کو بولتے ہیں. کیا رجل مطلقاً مرد کو بولتے ہیں جو امرات کے خلاف جنس ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رجلن اور زید یا رجلن اور علیم جو مثال دی میں نے، یا رجلن جو ابیض جو کسی کا نام ہے، یہ دونوں ایسا ہے کہ اس میں مشتق منہ کا معنی پایا نہیں جا رہا، لیکن ایک کا معنی مشخص اور ایک کا معنی مشخص نہیں ہے. یہ دو چیز سمجھ میں آ گئی. تو اس طرح سے کتنی تقسیم ہوئی ابھی؟ 3. مشخص ہو تو اس کا نام رکھیں گے علم، مشخص ہو تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اور مشخص نہ اس کے افراد بہت سارے ہوں تو اس کو نام رکھیں گے جنس. کیا نام رکھیں گے؟ تو رجلن علم ہے کہ جنس ہے؟ جنس ہے. کتاب علم ہے کہ جنس ہے؟ جنس ہے. جنس کتاب ہر چیز، ہر کتاب کہیں گے. اب اس میں آئیے واپس، یہ جو دو قسمیں صفت اور اس میں جنس، کون سی؟ صفت اور اس میں جنس. اب یہ دو کی الگ الگ صورتیں بنیں گی، صفت اور اس میں جنس کی. یہ صفت اور اس میں جنس کبھی معرفہ ہوگی تو ایک معرفہ، کبھی یہ صفت اور اس میں جنس کیا ہوں گے؟ نکرہ ہوں گے. تو یہ 2 تقسیم. تو معرفہ نکرہ ایک اور تقسیم. یعنی اس میں صفت اور اس میں جنس کے افراد اگر معین و مشخص ہو، متعین ہو جائے، کیا ہو جائے؟ معرفہ. جیسے کتابن سے الکتاب، کتابن سے، ضاربن سے، کتابن اس میں جنس ہے، ضاربن اس میں مشتق ہے، یعنی صفت کا صیغہ ہے. لیکن ضاربن نکرہ ہے اور الضارب کیا ہے؟ معرفہ ہے. رجل نکرہ ہے اور الرجل کیا ہے؟ تو دیکھیں تقسیم تو ہے، آپس میں دونوں قسیم ہیں، معرفہ نکرہ اور صفت اور اس میں جنس، یہ آپس میں کیا ہے؟ قسیم ہے. لیکن ایک ہی چیز میں دونوں، رجلن نکرہ بھی ہے اور بولیے بھائی اس میں جنس بھی ہے، نکرہ بھی ہے اور اس میں. حالانکہ ابھی ہم تقسیم پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہ اس میں ظاہر کبھی صفت ہوتا ہے، کبھی جنس ہوتا ہے، کبھی علم ہوتا ہے، کبھی معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہوتا ہے. یہ سب قسیم آپس میں، قسمیں آپس میں کیا ہے؟ اور قسیم ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہے؟
زید ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مغائر ہوتی ہے، دونوں ایک جگہ جمع، لیکن یہ قسمیں کیسی ہیں؟ جمع ہو رہی ہے، اصول فقہ میں ایسا ہوگا۔ اچھا، ایک تقسیم اس طور پر ہوتی ہے، ایک تقسیم کیا ہوتی ہے کہ اس میں جنس کا جو معنی ہے، اس میں جنس کے چونکہ افراد بہت ہوتے ہیں نا، وہ افراد اگر مقید نہ ہو تو مطلق ہے وہ اس میں جنس، افراد اگر مطلق نہ مقید نہ ہو اور مقید ہو جائے تو مقید۔ اس طرح سے یہ 4 تقسیمیں ہو گئے، 8 قسمیں، کیا کیا؟ صفات، علم، اسم جنس، اس کے بعد معرفہ، نکرہ، اور ایک تقسیم کیا رہ گئی؟ مطلق ہے، اور ایک ہے عام، کیا ہے؟ عام۔ اس کے بہت سارے افراد ہوں، اس کے بہت سارے افراد ہوں تو اس کو کیا نام دیں گے؟ اسم جنس کو عام نام دے دیں گے۔ دیکھیں، ثم ہا ہنا تقسیم آخر، پھر یہاں پر چند دوسری تقسیمات ہیں۔ لا بد من معرفتہ، جس کو پہچاننا ضروری ہے، ومعرفت الاقسام التي تحصل منہ، اور ان قسموں کی معرفت جو اس سے حاصل ہوتی ہے، وہ ھذا، یعنی اس تقسیم کو اور اس تقسیم سے حاصل ہونے والی قسموں کی معرفت آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ترجمہ دیکھیں، لا بد من معرفتہ، اس کی معرفت ضروری ہے، ومعرفت الاقسام التي تحصل منہ، اور ان اقسام کی معرفت ضروری ہے جو اس سے کیا ہوتی ہے؟ اس تقسیم سے حاصل ہوتی ہے، وہ ھذا، اور وہ یہ ہے۔ وَأَيْضًا، متن کی عبارت، وَأَيْضًا الْإِسْمُ الظَّاهِرُ إِنْ كَانَ مَعْنَاهُ عَيْنَ مَا وُزِعَ لَهُ الْمُشْتَقُّ مِنْهُ مَعَ وَزْنِ الْمُشْتَقِّ فَصِفَةٌ، نیز اسم ظاہر اگر اس کا معنی عین وہی ہو جس کے لیے مشتق منہ موضوع ہو، مشتق کے وزن کے ساتھ، تو صفت ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی جو معنی مشتق میں پایا جا رہا ہے وہ معنی مشتق منہ میں نہیں پایا، دونوں الگ الگ معنی ہو، فَإِن تَشَخَّصَ معنی ہو، تو اگر اس کا معنی کیا ہو؟ مشخص ہو، فَعَلَمٌ، تو اس کا نام کیا رکھیں گے؟ وَإِلَّا فَإِسْمٌ جِنْسٌ، اور اگر مشخص نہ ہو تو اسم جنس۔ وَهُمَا إِمَّا مُشْتَقَّانِ أَوْ لَا، اور یہ دونوں یا تو مشتق ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ دونوں مشتق ہوں گے، یعنی اس میں جنس کبھی مشتق ہوگا کبھی نہیں ہوگا، ایسے علم کبھی مشتق ہوگا کبھی مشتق، لیکن مشتق ہونے کے باوجود اس کو صرفی طور پر مشتق، جیسے علیم کسی آدمی کا کیا ہو؟ نام، اس کو مشتق کہیں گے کیا؟ اگرچہ یہ کس سے مشتق ہے؟ تو یہ ایسا ہوگا، وہ چلتا رہے گا۔ ثم کل من الصفت و اسم الجنس، پھر صفت اور اسم جنس میں سے ہر ایک، ان ارید بہ المسمى بلا قید، اگر اس سے اس کا مسمى یعنی اس کا معنی مراد لیا جائے بغیر کسی قید کے، فمطلق، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مطلق، او معہ فمقید، اور اگر قید کے ساتھ ہو تو مقید، واشخاصہ کلھا فعام او بعضھا معین، اور اس کے تمام افراد تو یا تو عام ہوں گے یا بعض کیا ہوں گے؟ خاص ہوں گے۔ فمعہود، اگر عام ہے اس کے افراد اور بعض متعین ہے تو کیا ہے؟ معہود، معہود بمعنی نکرہ، معاف کیجئے، معہود بمعنی معرفہ، معہود بمعنی او منکرن، یا کیا ہوں گے؟ نکرہ ہوں گے۔ فنکرتن، یہاں سے نکرہ کی جو ہے تعریف ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے، معرفہ نکرہ کی الگ انداز